سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئے ہم خدا کی پاک حضوری میں جھکیں گے اور دعا کریں گے کہ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے میری زندگی کے اندر برکت آئے، میری زندگی کے اندر بحالی آئے، میری زندگی کے اندر خدا نجات شفا کا کام ہو، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے وہ اپنے کلام کو نازل کر کے شفا بخشتا ہے۔ جب تک ہم کلام کو نہیں جانیں گے، کلام کو نہیں سیکھیں گے، خدا کے کلام سے واقف نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں آ سکتی۔ تو آئیں ہم ایک دعا کریں گے، اس کے بعد ہم خدا کے کلام میں سے چند باتیں سیکھیں گے۔ خداوند آسمان اور زمین کے خدا، منت کرتا ہوں تیرا روح القدس اس جگہ پر نازل ہو، اور جتنے بہن بھائی اس کلام کو، اس دعا کو سن رہے ہیں، خدا ایک ایک کے لیے منت کرتا ہوں تیرا روح القدس نازل ہو، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں کے اندر برکت آئے، اور تیرا یسوع نام جلال پائے، مسیح کے نام میں آمین۔ تو میرے عزیزو، آج جو میرا مضمون ہے، جو میرا ٹاپک ہے کہ ہماری جنگ کس سے ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی آپس میں جنگ کرتے رہتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اصل مقصد کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری جنگ کس سے ہے، ہماری لڑائی کس سے ہے۔ ہمارے جو پاسٹر ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے سے لڑائی کرتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، کیونکہ خدا نے تو ہم سب کو برکت دی ہے، اپنی کلام کے لیے، اپنے جلال کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، اور خدا نے ہمیں اس لیے مقرر کیا ہے، چنا ہے کہ ہم ابلیس کی قوتوں سے لڑیں، شیطان کی منصوبوں کے خلاف، جو خدا کے لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں، جو خدا کے خادموں کے خلاف ابلیس منصوبہ بناتا ہے، ان منصوبوں کے خلاف ہم نے جنگ کرنی۔ تو ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، افسیوں کے ہاتھ میں سے اس کا 6 باب، اس کی 10ویں آیت سے لے کر اس کی 16ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے، تاکہ خدا ہمیں کیا فرماتا ہے، ہماری جنگ کس سے ہے، خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے، خدا نے ہمیں کن کاموں کے لیے مقرر کیا ہے۔ ہم جو مسیح ہوتے ہیں، جو یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے چنے جاتے ہیں، کس مقصد کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، تو ہمارا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت ہماری جنگ جو ہے، ہماری جو زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ ابلیس سے جنگ ہوتی ہے، نہ کہ ایک دوسرے سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوسرے لوگوں سے، بلکہ ہماری جنگ ابلیس سے ہے۔ تو آئیں ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو، اور نجات کا ہد اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت
اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگہ دعا کیا کرو۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، آج جو ہم نے تلاوت مبارکہ پڑھی، اس میں خداوند کے کلام سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ابلیس خدا کے خادموں کے خلاف، خدا کے لوگوں کے خلاف بہت سارے منصوبے بناتا ہے، بہت طرح سے خدا کے لوگوں کو گرانا چاہتا ہے۔ انسان کے جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن کے اندر بہت ساری بری باتیں ڈالتا ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ ہر ایک انسان اپنی خواہشوں میں کھینچ کر آزمایا جاتا ہے۔ جب ابلیس ہمارے اندر بہت سارے برے خیالات ڈالتا ہے، بری باتیں ڈالتا ہے، تو ہم برے کام کرتے ہیں، لالچ کے اندر آ کر، ہر طرح کی بد فعلی کے اندر آ کر جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں۔ تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے تمہاری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے، ہماری جنگ ان قوتوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہے، جو شیطانی قوتیں ہیں، ابلیس کی قوتیں ہیں۔ تو ابلیس خدا کے لوگوں کے خلاف بہت سارے پلاننگ کرتا ہے، بہت سارے منصوبے بناتا ہے تاکہ خدا کے لوگوں کو گرائے، خدا کے لوگوں کو نیچا دکھائے، ان کو ان کے مقصد سے ہٹائے، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں خداوند میں آگے بڑھیں، خداوند کی خدمت کو جو جس مقصد کے لیے اس نے چنا ہے اس کو پورا کریں۔ تو کلام کے اندر لکھا ہے تمہاری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے، تمہاری جو کشتی ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ تمہاری جنگ ابلیس سے ہے، شیطان کی قوتوں سے ہے۔ ابلیس جو ہمارے خلاف بڑے بڑی پلاننگ کرتا ہے، ہماری جنگ اس ابلیس سے ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم ایک دوسرے سے ہی جنگ کرتے رہتے ہیں، پاسٹر کے خلاف جنگ کرتا رہتا ہے، بھائی کے خلاف جنگ کرتا ہے، ہمیں اپنے اصل مقصد کا نہیں پتہ ہوتا کہ خدا نے ہمیں کس لیے چنا ہے، یسوع نے ہمیں کس لیے چنا ہے، یسوع نے ہمیں کس لیے بنایا ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے، یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے تاکہ میری حمد کریں، اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے تاکہ میرا جلال ظاہر کریں۔ تو ہم ایک دوسرے سے جنگ کرتے رہتے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، وہ اچھا نہیں کر رہا، فلاں پاسٹر اچھا نہیں کر رہا، میں تو بہت اچھا چل رہا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے ہمارا پاسٹروں کو گرانا ہے۔ جب ایک پاسٹر بن جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ دوسرا پاسٹر مجھ سے کم ہے۔ خدا نے ہر ایک کو علیحدہ گفٹ دیے ہیں، کسی کو شفا کی نعمت، ہر طرح کی بلیسنگ سے خداوند نے جس طرح جیسے ہم اس کی مرضی کے مطابق بنتے ہیں تو خدا نعمتوں کو ہمارے ضرورت کے مطابق بانٹتا ہے، اور جو نعمت ہمارے پاس نہیں ہوتی اور دوسرے کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی وہ ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا اس سے کم تر ہے جس کے پاس وہ نعمت نہیں، کیونکہ ہر ایک کو خدا نے مقصد کے لیے بنایا ہے، ہر ایک کو خدا نے اپنے جلال کے لیے چنا ہے، اپنے لیے خدا نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم خداوند کے نام کو جلال دیں، خداوند کے نام کو بلند کریں۔ تو ہم ایک دوسرے سے جنگ کرتے رہتے ہیں، ہم دوسرے خادموں کو گرانا چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں یہ ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، وہ تو بدکار ہے، وہ تو گناہ گار ہے۔ یسوع نے جب اس کے پاس ایک عورت کو لے کر آئے جو گناہ گار تھی، جو بدکار تھی، عین وقت میں پکڑی گئی، تو مسیح نے کہا تم میں جو بے گناہ ہو پہلے وہی پتھر اس کو مارے۔ تو ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے، ہم کیسے چلتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جنگ صرف اس انسان سے ہے،
میرے عزیزو، ہماری جنگ خدا کے لوگوں سے نہیں، مشنوں سے نہیں۔ ہم مشنوں کے خلاف لڑتے رہتے ہیں، مشنوں کے خلاف جنگ کرتے رہتے ہیں، نہ کہ ابلیس کے خلاف۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ تمہاری جنگ روحانی فوجوں سے ہے، جو شیطانی قوتیں ہیں ان سے تمہاری جنگ ہے۔ اور ابلیس نے جو خدا کے لوگوں کے خلاف منصوبے بنائے ہیں، جو ان کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے، تمہاری جنگ ان سے ہے۔ تو جنگ کرنے کے لیے خداوند نے فرمایا کہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ تم خدا کے کلام کو جو روح کی تلوار ہے اپنی زندگی کے اندر لے لو، تاکہ جو ابلیس نے تمہارے خلاف منصوبے بنائے ہیں، جو پلاننگ کی ہے، وہ کلام تمہاری زندگیوں کو بحال کرے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر خدا کا کلام ہوگا۔ تو اس لیے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے اسے اپنی زندگی کے اندر لے لو۔ اور لکھا ہے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ میرے عزیزو، ہم نے ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرنی، ایک دوسرے سے نہیں لڑنا، ہم نے ابلیس کے خلاف جنگ کرنی، ہم نے ابلیس کے خلاف منصوبے بنانے ہیں۔ جیسے اس نے خدا کے لوگوں کے خلاف منصوبے بنائے ہیں، وہ خدا کے لوگوں سے لڑنا چاہتا ہے، وہ ان کو گرانا چاہتا ہے، ہر طرح کی بری خواہشیں ان کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ تو ہم نے بھی ابلیس کے خلاف جنگ کرنی، ہم نے بھی ابلیس کو، جو اس کا مقصد ہے خدا کے لوگوں کو گرانا۔ ابلیس کا مقصد یہ ہے کہ جو خدا کی راہ پر چلتے ہیں، جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، ان کو ان کے مقصد سے ہٹانا۔ اور جو خدا کے لوگ ہیں ان کا یہ مقصد ہے کہ ابلیس کے منصوبوں کو فیل کر کے، اس کے کام کو ختم کر کے خدا کے کلام کو پورا کرنا۔ تو کلام کے اندر لکھا ہے تم جنگ اپنی مرضی سے نہیں لڑ سکتے جب تک تمہارے اندر خدا کا کلام نہ ہو، جو تمہیں دلیری دیتا ہے، جو تمہیں قوت دیتا ہے، جو تمہیں تسلی دیتا ہے، جو تمہیں لڑنا سکھاتا ہے، جو تمہیں بولنا سکھاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، ہماری جنگ ابلیس سے ہے، ابلیس کی قوتوں سے ہے، ان چیزوں سے ہے جو نشہ کی تاثیریں ہیں، نشہ کی بدروہیں ہیں، جو لوگوں کو نشے کے اندر ملوث کرتی ہے، بہت سارے برے کاموں کے اندر ملوث کرتی ہے۔ ہماری جنگ ان چیزوں سے ہے، نہ کہ ہماری جنگ ایک دوسرے، نہ ہماری جنگ بہن بھائیوں سے ہے، بلکہ ابلیس کی قوتوں سے ہے۔ اور اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو کلام کے اندر اس کی طاقت بتائی ہے، اس کا راز بتایا ہے کہ تم کیسے ابلیس سے جنگ کر سکتے ہو، تم کیسے ابلیس کی قوتوں سے لڑ سکتے ہو۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جنگ کرنے کے لیے پہلے نمبر پر تمہارے اندر خدا کا کلام ہونا چاہیے، تم کلام سے ممور ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ لکھی ہے کہ دعا، ہر وقت دعا میں رہو، دعا میں جاگتے رہو۔ جاگنے کا مطلب ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کرنا، اس کے کلام کو پورا کرنا، اس کی مرضی پر چلنا۔ کیا ہم خدا کی مرضی پر چلتے ہیں؟ اگر ہم کلام پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو ہم ابلیس سے کبھی بھی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے اے نکمے آدمی، کیا تو نہیں جانتا کہ بغیر عمل کے ایمان مردہ ہے۔ اگر ہمارا ایمان مردہ ہے، اگر ہم گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، بدکاری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم ابلیس سے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو خداوند میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پاسٹر ہیں، مبشر ہیں، ایلڈر ہیں، کس سے بھی عہدے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو خداوند میں پوست کرنا ہے۔ جب ہم خداوند کے حضوری میں پوست ہو جائیں گے، اس کے جلال سے ممور ہو جائیں گے، تو خدا کا روح القدس ہماری زندگی کے اندر کام کرے گا۔ اور جب خدا کا روح القدس ہماری زندگی کے اندر کام کرے گا
تو خدا کی برکت ہماری زندگی کے اندر آئے گی، تب ہم ابلیس کی قوتوں سے لڑیں گے، تب ہم ابلیس کے جو منصوبے خدا کے لوگوں کے خلاف ہیں ان سے ہم جنگ لڑ سکیں گے۔ اگر آپ خود ابلیس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ابلیس سے لڑنا چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، مسیح نے اپنا خون بہایا ہے، اس دنیا کے اندر خدا نے یسوع مسیح آیا ہے تاکہ لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ہمارا مشن، ہماری سوچ، ہماری خدمت یہ ہے، ہماری جنگ یہ ہے، جو کھوئے ہوئے لوگ ہیں، جو ابلیس کے قبضہ کے اندر ہیں، ان کو چھڑانا ہے۔ ہماری جنگ یہ نہیں کہ خدا کے لوگوں سے جنگ کرنی ہے، ایسے لوگوں سے جو بیماریوں کے اندر ہے، کمزوریوں کے اندر ہے، پریشانیوں کے اندر ہے، مصیبتوں کے اندر ہے، ہماری ان سے جنگ نہیں ہے۔ ہماری جنگ ابلیس کی قوتوں سے ہے، ابلیس کے جو منصوبے ہوتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں تو بغیر ایمان کے مال مردہ ہے۔ اگر ہمارا ایمان مردہ ہے، ہمارا ایمان مردہ ہے، تو ہم مردہ ایمان کے ساتھ ابلیس سے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ آپ بے شک خدا کے خادم ہیں، اگر آپ کی زندگی کے اندر گناہ ہے، آپ گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو، آپ بے شک جتنا مرضی علم جانتے ہو، بے شک جتنا مرضی آپ خدا کے کلام کو سمجھتے ہو، جتنے مرضی آپ لیکچرار ہو، اگر آپ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، اس کی حضوری میں نہیں جھکتے، یسوع کی زندگی کو دیکھیں، اسے کوئی دعا کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی لکھا ہے وہ ساری رات دعا میں گزار دیتے۔ آئیں، اگر ہمیں خدا نے چنا ہے، ہم خادم ہیں، یہ صرف خادموں کا نہیں کام، بلکہ جتنے مسیح میں آ جاتے ہیں، جتنے مسیح کے لوگ ہیں، جتنے مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، ہر ایک کا کام ہے، ہر ایک بیٹی کا کام ہے، ہر ایک بیٹے کا کام ہے، جو خدا سے دور ہیں، جو خدا سے کھوئے ہوئے ہیں، ان کو خداوند کے قریب لانا، اپنی محبت سے، خدا کے کلام سے، سچائی سے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم خداوند کی حضوری میں جھک جائیں گے۔ اور اس کا راز پولس رسول نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے اسے اپنی زندگی کے اندر لے لو۔ اور دوسری بات یہ بتائی ہے کہ آپ دعا میں جاگتے رہو، دعا میں ٹھہرو، دعا میں خدا کی حضوری میں جھکو، تو خداوند کا کلام آپ کی زندگی کے اندر نازل، آپ ابلیس سے جنگ کرو گے، آپ ابلیس کی قوتوں سے جنگ کرو گے۔ تو آئیں میرے عزیزو، ہم ابلیس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ خداوند نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا نے اگر ہمیں کسی بھی جگہ پر رکھا ہے، اپنے جلال کے لیے رکھا ہے، اور ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہر ایک اس کائنات کے اندر اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں، اپنا آپ خداوند کو دیں، اور ابلیس کی قوتوں کے خلاف جنگ لڑیں، کیونکہ خدا نے ہمیں اس لیے چنا ہے کہ ہم ابلیس کے خلاف جنگ کریں اور اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ میرے عزیزو، اگر آپ خداوند کے جلال کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ابلیس کو اسے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں دعا میں جھکنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، خداوند کو اپنا آپ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خداوند کی حضوری میں نہیں جھکتے، خداوند کی حضوری میں نہیں ٹھہرتے، تو ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں آ سکتی، ہماری زندگی کے اندر خدا کا جلال نہیں ہو سکتا، ہم ابلیس سے جنگ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے ابلیس سے جنگ نہیں لڑ سکتے جب تک خدا ہمیں قوت نہیں دیتا، جب تک خدا ہمیں دلیری نہیں دیتا۔ تو آئیں
ہم سب خداوند کے حضوری میں جھک جائیں اور اس سے منت کریں، اس سے دعائیں کریں، کہیں خداوند تیرا فضل ہم پر ہو، تیرا رحم ہم پر ہو، ہمیں ابلیس سے جنگ کرنے کی قوت دے، نہ کہ ہم مشنوں کے خلاف لڑیں، نہ کہ ہم دوسرے لوگوں کے خلاف جنگ لڑیں، بلکہ جو یسوع کا مشن ہے، جو یسوع نے بتایا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، آئیں ہم بھی یسوع کے اس مشن کے مطابق چلیں، اس کلام کے مطابق چلیں، اور ہماری سوچ بھی ایسی ہو کہ جو خداوند سے دور ہیں، جو نشے کے اندر ہے، جو گناہ کی غلامی کے اندر ہیں، بدکاری کے اندر ہیں، ان کو خداوند کے کلام کی طرف لائیں۔ تو آئیں ہم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو استعمال کرے، خداوند آپ کے وسیلہ سے اپنا جلال ظاہر کرے، آپ ابلیس سے جنگ لڑ سکیں، تو آئیں آج اپنا آپ خداوند کو دیں، کیونکہ جب تک آپ مکمل طور پر خداوند کو اپنا آپ نہیں دیتے، آپ ابلیس سے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو آئیں ہم سب اپنے آپ کو خداوند کے حضوری میں چکائیں اور دعا کریں۔ خداوند یسوع، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے کلام کیا، اور منت کرتا ہوں آج کا کلام ایک ایک زندگی کے اندر جو سن رہے ہیں، خداوند چڑھ پکڑے اور تیرا یسوع نام جلال پائے، مسیح کے نام سے آمین۔